قرآن مجید جو دعویٰ پیش کرتا ہے اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات واحد ہے، خالق ہے، قادر وہی ہے، اور انسان کو پیدا کرنے سے لے کر کے اس کی زندگی کے تمام انتظام و انصرام اسی نے انسان کے لیے مہیا کیے ہیں، تو پھر وہ اس دعوے کی دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ دنیا میں بے شمار مذاہب ایسے ہیں جو اب بے شمار دعوے کرتے ہیں۔ جتنے بھی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، یا تو وہ کسی قوم سے متعلق ہیں یا وہ کسی فرد سے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر مسیحیت کے اندر جو بنیادی عقیدہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے وابستہ ہے، جو ایک ذات ہے، ایک فرد ہے۔ یہودیوں کا جو یہودیت ہے وہ یہودیوں سے متعلق، ایک قوم و قبیلے سے متعلق۔ اسلام جو دین برحق ہے، اس کا تعلق کسی فرد، کسی شخصیت یا کسی قبیلے یا کسی علاقے سے نہیں، بلکہ یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ، یہ جو دعویٰ اسلام پیش کرتا ہے کہ تمام انسانیت، یہاں تک کہ آسمان و زمین، چرند و پرند اور انسان کا یہ خود نظام جسم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے، اس معنی وہ مسلمان ہے۔ تو اس دعوے کی دلیل یہ ہے جو علم پر مبنی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کبریائی اور یہ خدائی کسی خطوں تک محدود نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں قبر سے بھی ہماری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، فلاں بزرگ بھی ہمیں اولاد دے دیتے ہیں، یا فلاں آستانے پر جا کر بھی ہمارے کاروبار چلتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ تمام انسانوں کا کاروبار اسی آستانے سے وابستہ ہوں۔ مختلف یعنی علاقوں میں رہنے والے انسانوں کے مختلف خدا ہیں، اور وہ ان سے اپنی امیدیں اور اپنی قدرتیں وابستہ کرتے ہیں۔ اس معنی میں ان کے دعوے اور ان کی دلیل بہت زیادہ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے بیٹے ہوں، یا تم اپنے بیٹے چاہتے ہو، فرشتوں کو تم نے اللہ کی بیٹیاں یا ان کو عورتیں تصور کر رکھا ہے، تو یہ ایک بہت بھونڈی بات ہے جس کے پاس تمہاری کوئی دلیل نہیں ہے، جو علم پر مبنی نہیں ہے، جو صرف ایک میتھولوجی ہے، ایک تمہارے ذہن کا ایک خمار ہے، یا تمہارے خیالات کا ایک انبار ہے کہ تم نے لگا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خدمت کے لیے جو ہے عورتیں مقرر کر رکھی۔ تو یہ تمہاری ایسی بات ہے جو بہت بھونڈی ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے قول عظیم کہا گیا، بہت بڑی بات، کیونکہ ہر وہ بات جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، جو کسی خاص ایک گمان پر قائم کر لی جائے، وہ یقیناً بہت سخت ترین گناہ بھی ہے، اور اس کا جو نتائج ہیں وہ بھی خطرناک ہے۔ اسی لیے دیکھ لیجیے آپ، دنیا میں جتنی بھی میتھولوجیز ہیں، جو دنیا میں اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی مذاہب ہیں اور جو کچھ بھی افکار ہیں، ان افکار کے پیچھے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یعنی وہ ساری کی ساری متھ ہے، گمان ہے جو انسان نے کر لیا، ایک خیال ہے جو انسان نے باندھ لیا۔ آپ اس خیال کی بنیاد پر جب وہ کسی یعنی اس خیال کی بنیاد پر اگر معاشرے کی بنا ہو، اس خیال کی بنیاد پر اگر سوسائٹی کو قائم کیا جائے، تو اس کا نتیجہ بھی خیالات کا ہی ہوگا، اس کے تصورات بھی ویسے ہی ہوں گے، اس کے ریزلٹنٹ جو نتائج نکلیں گے وہ بھی ویسے ہی ہوں گے، کیونکہ وہ خیالات پر بنی ہوئی ایک کہانی پر بنی ہوئی کوئی اجتماعیت۔ اسلام جس اجتماعیت کو، اسلام جس گویا کہ معاشرت کو پیدا کر رہا ہے اور جس کو وہ عروج میں لانا چاہتا ہے، وہ حقیقت اور عقیدے کی بنیاد، اور وہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہی تمام قوتوں کی اور تمام چیزوں کی محرک ہے، اور وہی تمام انسانوں کی اور تمام حیوانوں کی اور یہاں تک کہ چرند و پرند اور حشرات الارض کی تمام ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، جس میں وہ تنہا ہے اور اس میں اس کا کوئی معاون نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کسی کا محتاج ہے۔ اس بنیاد پر اور اس عقیدے کی بنیاد پر جو کمیونٹی، جو معاشرہ اور جو گویا کہ خانوادہ وجود میں آتا ہے، اس کے تصورات، اس کے افکار، اس کے نتائج مختلف ہوں گے اس بنیاد پر جو پہلے یا گویا کہ متھ کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ذہن نشی کرائی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے یقیناً اس قرآن مجید میں طرح طرح سے سمجھانے کے لیے بے شمار باتیں انسانوں کے واسطے فرمائی ہیں، تاکہ وہ نصیحت اختیار کریں، اس کی تذکیر کریں، اس کو سمجھیں، یاد کریں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس میں تو نصیحت کی باتیں ہیں، سیدھی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، لوگوں کو ایک رخ دینے والی باتیں ہیں، لیکن ان کافروں اور ان نافرمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ یہ اس سے مزید نفرتیں ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، مزید ان کے اندر دشمنی پیدا ہو رہی ہے، مزید یہ اس حق کو سے منہ موڑ کر کے اور باطل میں الجھے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں باتوں کو پھیر کر بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ نصیحت اختیار کریں، لیکن عام کافروں کا اور فاسقوں کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے اندر اس سے اور زیادہ نفرت اور زیادہ ان کے اندر انکار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔